اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید کی مشہور آیت پاک جو بارہا سنی جاتی ہے، آپ کے سامنے سنائی گئی، جس میں اللہ تعالی شانہ نے مومن و مسلمان سے ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے پر جو وعدے بیان کیے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارے رب اللہ ہیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، تو ایسے ایمان والے جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے موت کے وقت میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتے آسمان سے اتر کر اس مومن اور مسلمان میت کو خوشخبری سناتے ہیں 3 باتوں کی. ایک ہے اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو. دوسری خوشخبری ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو. تیسری خوشخبری کہ تم جنت کی بشارت سن لو، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو اس کی تم کو خوشخبری
میں سنانے آیا ہوں، ہم سنانے آئے ہیں، اس کی خوشخبری سن لو۔ اور پھر وہ فرشتے یہ بھی پیغام پہنچا جاتے ہیں کہ دنیا میں جب تک تم تھے تب بھی ہم تمہاری مدد کرتے تھے اور تمہاری دیکھ بھال کرتے تھے، موقعوں پر تمہیں شرور سے اور نقصانات سے ہم بچاتے تھے، تمہارے دوست تھے، اور اب تم دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہے ہو تو آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے اور تمہارے ساتھ دوستی اور تعلق کو نبھائیں گے، اور وہاں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر اس جنت کے متعلق جس کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے، اس کے متعلق یہ بتاتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تم کو اس جنت میں، آخرت میں، تمہاری خواہش کے مطابق جو تم چاہو گے وہ سب ملے گا، اور جو تم سے دنیا میں بتایا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ دیں گے اور ایسی ایسی نعمتیں دیں گے، وہ سب تم سے وعدہ پورا کیا جائے گا۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہیں ان کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی، میزبانی ہوگی، کہ وہ تمہاری میزبانی کریں گے، تمہاری مہمان نوازی کریں گے۔ یہ آیت پاک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اس آیت میں ہم غور کریں کہ جو وعدہ اللہ نے یہاں بیان کیا ہے وہ وعدہ پورا تو ہوگا، یقیناً پورا ہوگا، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے آخرت پر، جنت پر، اللہ پر اور اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین ہے، اور ہم کو اس کا پورا بھروسہ ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ وعدہ کس بات پر پورا ہوگا، کس چیز پر یہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا فرماتے ہیں ان کا بندہ۔ تو وہ اللہ پاک نے بتایا ہے اس میں کہ یہ وعدہ جو پورا ہوتا ہے، اس وعدے کا پورا ہونا ایک بات پر ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان ہو اور ایمان پر موت تک ثابت قدمی اور استقامت ہو۔ یہ بڑا بظاہر دیکھنے میں تو بہت معمولی سا مسئلہ ہے، معمولی سی بات ہے، لیکن حقیقتاً یہ بات انتہائی مشکل اور دشوار ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ ایمان تو لا لیا، وہ کلمہ تو پڑھ لیا، اور بعض تو بلکہ ہم میں سے ہر ایک تو اس طرح سے ہے کہ ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان، اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان، تو یہاں تو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں اور ایمان پر تو باقی ہیں، ماں باپ نے باقی رکھا ہے، لیکن موت تک یہ ایمان ہمارا باقی رہے گا اور ایمان پر ہماری موت بھی آئے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان والوں پر حالات دنیا میں بے شمار آتے ہیں اور فتنے آتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اور ان حالات میں اور ان آزمائشوں میں اور ان فتنوں میں بہت سے مسلمان ہیں جو ایمان کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ رفتہ رفتہ ان کا ایمان رخصت ہوتا چلا گیا اور ان کو احساس بھی نہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات اتنا ایمان رخصت ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت میں ان کے پاس میں ایمان رہتا ہی نہیں۔ اچھا، ایمان پوشیدہ چیز ہے، چھپی ہوئی مایا ہے، دل کے اندر رہتی ہے،
اور دل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور دل کے اندر کی مایا کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ظاہری طور پر آدمی ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہے، کرتا بھی پہنے ہوئے ہے، پاجامہ بھی، اور ظاہری طور پر حلیہ اسلام کا اور مسلمانوں کا نظر آتا ہے، اور عبادت میں بھی، مسجد میں بھی، اس میں دین کے کاموں میں بھی چلتا پھرتا دوڑتا دھوپتا نظر آتا ہے، تو اس لیے آدمی کو اس کا پتہ نہیں رہتا کہ دل کے اندر کی حالت کیا ہے، کہ اس میں ایمان باقی ہے یا ایمان کمزور ہو گیا ہے یا ایمان ختم ہو گیا ہے، اس کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کی علامتیں بتائی گئی کہ ایمان کا دل میں موجود ہونے اور موجود ہونے کے بعد مضبوط ہونا یا کمزور ہونا، اس کو علامتوں سے پہچانا جائے گا، اور ایمان کا دل میں موجود نہ ہونا اس کی علامتوں سے پہچانا جائے گا۔ ظاہری میں اس کی علامتیں انسان سے ظاہر ہو جاتی ہیں، تو دل میں ایمان ہے لیکن کمزور ہے تو اس کی علامتوں سے پتہ لگ جاتا ہے، اور ایمان ہے مضبوط ہے تو اس کی علامتوں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ مثلا جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے خود پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، تو صحابی سے پوچھا آپ نے کہ صبح تم نے کس حال میں کی، تمہاری کیا حالت ہے، خیریت ہے؟ تو انہوں نے بتایا ہاں الحمدللہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں صبح اس حال میں کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور مومن ہوں اور حق پر ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تمہارے یہ جو بات ہے، تمہارا یہ جو دعویٰ ہے، اس کی کیا علامت ہے تمہارے پاس؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا ہے کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کی کچھ علامتیں دکھائی دینی چاہیے، میں مومن ہوں تو اس کی علامتیں معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ایک علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر تمہیں تمہاری بھلائی سے خوشی ہو رہی ہے، تم کوئی نیک کام کرتے ہو، کوئی بھلا کام انجام دیتے ہو، کوئی عبادت کرتے ہو، کوئی بھی خیر کے کام میں تم حصہ دار ہوتے ہو، اور اس سے تمہارے دل کو خوشی ہو رہی ہے، فرحت ہو رہی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ اور اسی طرح سے کوئی تم سے گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، خلاف سنت کام ہو گیا، خلاف شریعت کام ہو گیا، اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں ایک گڑھن سی محسوس ہو رہی ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تکدر دل میں محسوس ہو رہا ہے، اور تمہیں وہ خود برائی جو ہے بری لگ رہی ہے، تمہیں اس گناہ کی وجہ سے دل میں ایک نفرت اور ایک کدورت پیدا ہو رہی ہے، انقباض پیدا ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہے اور تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے کہ تمہیں تمہاری غلطی اور برائی سے رنج ہو رہا ہو، اور تمہاری عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کے کام سے تمہیں خوشی ہو رہی ہو، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ فانت مومن، کہ تم مومن ہو۔ یہ علامت بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی علامت بیان کی کہ بشر المشائین فی الظلم یوم القیامت بالنور التام، کہ لوگ راتوں میں اندھیریوں میں اٹھ کر کے اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، کثرت سے جاتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنا دو، قیامت میں ایک نور کامل ان کو دیا جائے گا۔ اور قرآن میں یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ نور کامل قیامت میں ان کو دیا جاتا ہے جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ آدمی مومن ہے۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے صاف فرما دیا کہ جو لوگ مسجدوں کو کثرت سے جاتے ہیں ان کے مومن ہونے کی گواہی دو، تو کثرت سے مسجدوں کا آنا یہ بھی علامت ہوا ایمان کی۔ تو لہذا آدمی کے دل کے اندر ایمان ہونا اور نہ ہونا علامتوں سے پہچانا جائے گا، اور علامت ایمان کمزور ہے تو بھی علامت سے پہچانا جائے گا، اور ایمان مضبوط ہے تو بھی علامت سے پہچانا جائے گا۔ مثلا مان لیجئے
ایمان کے مضبوط ہونے اور کمزور ہونے کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے اللہ کے حکموں پر پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ مثلا 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ انجام دیتا ہے مسجد کے اندر آ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہوگی۔ اور اگر نمازوں میں آدمی کوتاہی کرتا ہے، 5 نمازوں کا اہتمام نہیں ہے اور نمازوں کے بارے میں غفلت پائی جاتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے ایمان کا ضعف ہے، جو اس آدمی کو 5 نمازوں کے اہتمام کرنے پر اس کو آمادہ نہیں کر رہا اور کھڑا نہیں کر رہا ہے، تو یہ ایمان کا ضعف مانا جائے گا، یہ ایمان کی کمزوری مانی جائے گی۔ تو ایمان کا کمزور ہونا وہ بھی علامتوں سے ظاہر ہوگا، اور ایمان کا مضبوط ہونا وہ بھی علامتوں سے ظاہر ہوگا۔ اور بسا اوقات آدمی کے دل سے ایمان رخصت بھی ہو گیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو واپس لوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، جس آدمی نے گناہ کیا، مثلا ایک آدمی بدکاری کرے، جھوٹ بولے، چوری کرے، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ بھائی جس وقت میں یہ بدکاری میں اور جھوٹ میں یا چوری میں وہ مشغول ہے، اس موقع پر ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے فارغ ہو کے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے سامنے استغفار کر لیتا ہے، تو وہ ایمان واپس لوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیے، پتہ چلا کہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کا ایمان آدمی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم جتنے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جن گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور جن گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ہم توبہ ہی نہیں کرتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ اس لیے ڈرنے کی بات ہوتی ہے کہ ایمان کے دل سے رخصت، ایمان کا دل سے رخصت ہو جانا، چاہے ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، یہ تو انسان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ خدا نخواستہ اسی معصیت میں اور اسی گناہ کے وقت میں اگر وقت اجل آ گیا اور آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ تو ایسے بھی پائے گئے دنیا میں جو عین گناہ کے وقت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ تو اگر خدا نخواستہ آدمی کی روح اس وقت میں نکل گئی جس وقت میں یہ گناہ میں مصروف ہے، اور حدیث کے اعتبار سے گناہ کے موقع پر اس کا ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر اگر روح قبض ہوئی تو کس حالت میں موت آئی؟ یہ بڑے ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ عافیت مقدر فرمائے سب کو۔ اس لیے اس کا اہتمام اور اس بات کی فکر ہر مومن و مسلمان کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان پر وہ آدمی ثابت قدم رہے اور ایمان پر باقی رہے۔ اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں جو وعدہ کیا گیا ہے، بہت بڑا وعدہ، کہ موت کے وقت میں فرشتوں کا آنا اور بشارت اور خوشخبری کا سنانا، یہ تو کتنا بڑا وعدہ ہے، اور اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر کے سنا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی موقع پر یہ خوشخبری حاصل ہوگی جب کہ انسان ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے بتاوے، اور ہر وقت ثابت قدم رہے۔ اور ہر وقت ثابت قدم تو وہی رہتا ہے کہ جو آدمی عبادت میں کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو اور اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی نہ کرتا ہو، اور اگر کوتاہی ہو جاوے، غفلت ہو جاوے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرتا ہو، تاخیر نہ کرتا ہو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور مسلمان گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پہاڑ کا بوجھ جب اس کے سر پہ محسوس ہوگا تو کون مسلمان ہوگا کہ اپنے اس بوجھ کو ہلکا نہ کر لے اور بوجھ کو اتار نہ دے؟ اور بوجھ اتارنے اور ہلکا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر گناہ معاف کروا لے، لہذا اس کے اوپر سے بوجھ اتر گیا گناہ کا۔ تو فرماتے کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو وہ
اس کو ایسا سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر ایک پہاڑ رکھ دیا گیا، اور جب تک اس سے توبہ کر کے معافی مانگ کر کے اس بوجھ کو اپنے سر سے نہ اتار دے، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا ہے۔ تو لہذا جب گناہ ہو جاتا ہے تو مومن تاخیر نہیں کرتا توبہ کرنے میں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرتا ہے، استغفار کرنے میں جو ہے کوئی سستی اور کوئی غفلت نہیں برتتا ہے، فوراً استغفار کرتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کے درخواست کی، آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرا کرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، ایک نصیحت تو یہ فرمائی۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے پیچھے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو، یعنی توبہ استغفار کر لیا کرو۔ یہ نیکی اور یہ توبہ اور استغفار تمہارے گناہ کو مٹا دے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اب اس حدیث میں، اس نصیحت میں 3 نصیحتوں میں سے یہ جو دوسری نصیحت آپ نے فرمائی، اسی بات کی تو فرمائی ہے کہ مومن و مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کوتاہی اور غفلت ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو گناہ کے بعد توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، فوراً توبہ کرے گا، فوراً استغفار کرے گا، تاکہ وہ گناہ اس کے اوپر سے، اس کے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر سے اتر جائے اور گناہ مٹ جائے، اور پھر وہ جو ایمان گناہ کی وجہ سے رخصت ہو گیا تھا وہ واپس دل میں لوٹ جائے۔ تو مومن کسی حال میں ایمان کے بغیر رہنا نہیں چاہتا۔ تو یہ ہے استقامت، کہ ایمان پر استقامت اس طرح سے نصیب ہوتی ہے کہ آدمی کسی حال میں بھی بغیر ایمان کے گزارنا پسند نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کی وجہ سے ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے ایمان کو واپس اپنے دل میں باقی رکھنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس بارے میں کوئی مسلمان غفلت نہیں برتتا ہے۔ تو یہ ایک اہم نصیحت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر دوسری بات، جب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا ضروری ہوتا ہے، اور ایمان آدمی کے دل سے ایمان کئی وجوہات سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کو نگرانی کرنا چاہیے کہ میرے ایمان کو نقصان پہنچانے والے کیا اعمال ہیں، میرے ایمان کو کمزور کرنے والے کیا اسباب ہیں، اور میرے ایمان کو دل سے رخصت کر دینے والے کون سی وجوہات ہیں، اور مجھے ایمان سے دور کر دینے اور ایمان سے محروم کر دینے والے کون سی وہ باتیں ہیں۔ انسان کو اور مومن کو اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آدمی ان باتوں کو اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، بسا اوقات آدمی کو تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہو جاتی ہیں، قرضے ہو جاتے ہیں، حالات میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، بیماریوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگ رہا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار، 4 بار، 10 بار دعائیں مانگ لی، اور دعائیں مانگنے کے بعد بھی اسے دعا کا کوئی اثر اور نتیجہ نظر نہیں آتا۔ تو زبان سے کیا نکالتا ہے؟ زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے جو باتیں ایمان مخالف ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بات نکالتا ہے زبان سے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اور کبھی یہ زبان سے نکالتا ہے اللہ کو ہمارے سوا کوئی ملا نہیں کہ ہم نے اس کے ملے سو اللہ کو۔ نعوذ باللہ، یہ ہم نے سب ایسی مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو بسا ایسے جملے میں نقل نہیں کر سکتا، ایسے جملے بسا اوقات آدمی جب مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو زبان سے نکالتا ہے، اور وہ جملے ایمان مخالف ہوتے ہیں اور ایمان لے لینے والے ہوتے ہیں۔
اور بسا اوقات آدمی عملاً بھی اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ بھائی بہت نماز پڑھ کے دیکھ لیا کچھ ہوا نہیں، بہت دعا مانگ کے دیکھ لی کچھ ہوا نہیں، مسجد تو کئی زندگی بھر جاتا رہا ابھی تک کچھ ہوا نہیں. تو اب یہ زبان سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مایوسی والے کلمات اور نا امیدی والے کلمات زبان سے نکال کے اب دوسرا رخ کرتا ہے. کبھی سادھوؤں کے چکر لگا رہا ہے، کبھی مندروں کے چکر لگا رہا ہے، ان کے پاس جا کر کے منتر پڑھوا رہا ہے جو خالص شرکیہ منتر ہوتے ہیں اور خالص شرکیہ باتوں پر مشتمل باتیں ہوتی ہیں. وہ ان منتروں کو پڑھوا کے ان شرکیہ منتروں کے سے دم کرواتا ہے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اور تعویذ کرواتا ہے ایسی جو شرکیہ ہوتی ہے. تو یہ سب کیوں کرتا آدمی؟ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر کے اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر کے اور عبادت اور دعا اور نمازوں میں کا کوئی اثر نہ دیکھ کر کے آدمی اس عمل میں جو شرکیہ ہوتا ہے، کفریہ ہوتا ہے، اس عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ میں نے جو عمل کیا ہے کفریہ اور شرکیہ، اس کفریہ اور شرکیہ عمل کی بنا پر میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو گیا نعوذ باللہ، اور اسے احساس نہیں ہوتا. کبھی کبھی غیروں کو خوش کرنے کے لیے، غیر مسلموں کے بیچ میں ہیں، غیر مسلم دوست ہیں اور غیر مسلم اس کے بہت سارے متعلقین ہیں، ان کی خوشی کے لیے اور ان کی ہمنوائی کے لیے بسا اوقات ایسی زبان سے جملے نکالتا ہے کہ جو بت ہیں یا جو غیروں کے معبود ہیں، ان غیروں کے معبود کا اپنے آپ کو فدائی اور پرستار کہہ دیتا ہے. زبان سے ایسے جملے کہ جو غیروں کے معبود ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور وہ بت ہیں، کبھی کبھی ان کے سامنے آدمی بتی بھی جلا دیتا ہے، ہاتھ بھی جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تعظیماً ان کے سامنے جو ہے جھک بھی جاتا ہے. تو یہ سب حرکتیں انسان کرتا ہے اور یہ صرف اپنے غیر مسلم دوستوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے ضرر اور ان کی تکلیف سے، ان کے نقصانات سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں ہے کہ یہ جو میں نے کیا یہ ایمان مخالف حرکت ہے اور اس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور آدمی مسلمان باقی نہیں رہتا ہے. تو ایسے بہت سارے، خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ رحم کرے ہمارے سیاستدانوں کو، جو مسلمان سیاستدان ہیں اور سیاست میں اترنے سے پہلے تو بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں اور جب سیاست میں اتر جاتے ہیں تو پھر تو وہ اپنے سیاسی دوستوں، رہنماؤں اور اپنے سیاسی بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اور سیاسی لیول میں، لائن میں سب کی واہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کو سیکولر بتانے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ صاحب وہ بڑے سیکولر ہیں اور وہ متعصب نہیں ہیں، متشدد نہیں ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان معبودوں کے اور ان بتوں کے اور ان کے خداؤں کی تعظیم میں اور ان کے سامنے بتی جلانے اور چراغ جلانے اور پوجا کرنے کے عمل میں شریک ہو جاتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ شرکیہ عمل میں شرکت کر کے شرک کیا ہے اور اس کی بنا پر انسان کا، آدمی کا، مومن کا، مسلمان کا ایمان رخصت ہو گیا تھا. اور ان کو اس کا احساس جب نہیں ہوتا توبہ بھی نہیں کرتے، اور اگر آپ احساس دلاؤ گے، بات کرنے جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سب کرنا پڑتا ہے. تو سب کرنا پڑتا ہے کا مطلب یہ کہ پھر خود راضی رہے خدا بھی اور خوش رہے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، اور پھر آدمی باقی رہے مسلمان بھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی اور ہم باقی رہے مسلمان بھی؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مکے کے مشرکین نے یہ پیشکش کی تھی کہ آپ بس ہمارے بتوں کو چھو دیں،
بوسہ دے دیں یا صرف ہاتھ لگا دیں، اتنا آپ کر لیں، ہم آپ سے راضی خوش ہو جائیں گے، ہم آپ کے خدا کی عبادت بھی کرنے لگیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، سورت اتاری، قل یا ایھا الکافرون، پوری کی پوری سورت نازل ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، جو عبادت تم کر رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ہم جس چیز کی عبادت کر رہے ہیں، جس اللہ کی پرستش اور عبادت اور اطاعت ہم انجام دے رہے ہیں، تم اس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مشرک بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، شرک پر باقی بھی رہے اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے؟ وہ شرک پر باقی ہے، کفر پر باقی ہے، ٹوپی پہن کے، جبہ پہن کے کوئی آدمی سیاستدان مسجد میں داخل ہو کے آپ کے بازو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب اس نے نماز پڑھی، اور صاحب اس نے تو ٹوپی پہنی، اور اس نے تو جبہ پہنا، مسجد میں آیا، وضو کر کے آیا۔ صاحب چاہے جتنا ہی وضو کر کے آیا ہو، جتنا ہی بڑا جبہ پہن لیا ہو، جتنی بڑی ٹوپی اس نے لگا لی ہو، جتنے بھی سجدے اس نے مار دیے ہوں، مگر جب تک دل کے اندر کا کفر نہیں نکلے گا وہ مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی مشرک بھی ہو اور مشرک ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور جا کر اس کے شرکیہ عمل کرے، مشرکوں کے سے کام کرے، مشرکوں کی عبادت کرے، کہ وہ تو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، بھائی تمہارا دین تمہیں سلامت، میرا دین مجھے سلامت، میں اپنے دین پہ قائم رہوں گا، تم اپنے دین پہ قائم رہو۔ یہ مکسچر دین نہیں چلے گا، ایک دن تم ہماری خدا کی عبادت کرو اور اگلے دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، کہ یہ ملغوبہ دین ہے یا ملغوبہ ہے، یہ ملغوبہ نہیں چلے گا۔ خالص دین چلے گا اللہ کے ہاں، کہ ایمان کے ساتھ ایمان ہی رہے گا اور خالص ایمان رہے گا، ایمان کے ساتھ شرک نہیں چلے گا، اور ایمان کے ساتھ شرکیہ عبادتیں اور شرکیہ اعمال نہیں چلیں گے۔ تو بہرحال میں یہ باتیں اس لیے عرض کیا کہ آج کل کے حالات میں یہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، اور مسلمان اس بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں کہ ایمان کی حالت میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور ایمان کتنا رخصت ہو رہا ہے، یہ مسلمان محسوس نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہیں، یعنی مسلمان جو اپنے آپ کو خدا کو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ موت تک استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں۔ تب ان کے ساتھ یہ خوشخبریاں ہیں کہ موت پر فرشتے آ کر کے بشارت سناتے ہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت کی خوشخبری سن لو۔ تو ایسے مسلمان جو ایمان پر باقی اور ثابت قدم رہتے ہوں، ان کو یہ خوشخبری ملے گی۔ تو ہم تو جب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ہماری حرکت کی وجہ سے ایمان پر استقامت ختم ہو گئی اور ایمان خدا نخواستہ رخصت ہو گیا، ہم سمجھتے رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مرنے کے وقت میں پتہ چلا کہ ایمان تو جا چکا ہے کبھی کا، بہت پہلے ایمان جا چکا اور ہم کو پتہ ہی نہ چلے، خدا نخواستہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار اور توبہ اور معافی مانگتے ہوئے ایمان پر باقی رہنے کا فکر کرنا چاہیے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کر رہا ہوں۔